بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 128 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے باب ما یدعیہ الرجلان سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخ سے 3 مسائل ذکر کریں گے کہ قابض اور خارج دونوں اگر بینہ پیش کر دیں تو ان دونوں میں سے کس کا بینہ معتبر ہوگا۔ تو 3 مسائل ذکر کریں گے جن کی صورتیں الگ الگ ہے، لیکن حکم ان 3 کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔ اگر قابض اور خارج دونوں بینہ پیش کر دے تو قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔ آئیے آتے ہیں کتاب کی طرف، تو ان تینوں مسائل کا صورت مسئلہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے حکم سے متعلق بھی پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَتَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى النَّتَاجِ أَوْ سَبَبِ مِلْكٍ لَا يَتَكَرَّرُ أَوِ الْخَارِجُ عَلَى الْمِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ فَذُو الْيَدِ أَحَقُّ مِنْهُ وَلَوْ بَرْهَنَ كُلٌّ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ سَقَطَ وَتُتْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ ولا يرجح بزیادت عدد الشہود۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں ولو برہن الخارج علی ملک مؤرخ، سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر خارج اور قابض دونوں نے ملک مؤرخ پر بینہ پیش کر دیا، یعنی خارج نے بھی یہ بینہ پیش کر دیا کہ یہ چیز میری ہے اور 1 نومبر 2022 سے میں نے یہ گاڑی فلاں سے خریدی ہے زید سے۔ اسی طرح قابض نے بھی بینہ پیش کر دیا کہ 1 نومبر سے میں نے زید سے خریدی ہے، دونوں نے بینہ پیش کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی؟ تو حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالی کا مسلک کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ان دونوں تاریخوں میں سے جو پہلی تاریخ کو لے کر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی ایک نے 1 نومبر کو ملکیت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے 5 نومبر کو، تو 1 نومبر والے کا جو بینہ ہے وہ معتبر ہوگا اور اس کو ترجیح دی جائے گی، یعنی قابض کا قول معتبر ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ شیخین کی طرف فرماتے ہیں کہ صاحب ید نے اگر پہلی تاریخ بتا دی تو اس کا بینہ معتبر ہوگا، یعنی قابض کا قول اور قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔ اور دوسری روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے بینوں نے ملک مطلق کی گواہی دی ہے اور دونوں بینے ملک مطلق پر قائم ہیں، اور انہوں نے جہت ملک سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا، یعنی تاریخ کے اولیت یا عدم اولویت کا اعتبار وہ فرماتے ہیں نہیں ہے۔ جب تاریخ کے پہلے ہونے یا بعد میں ہونے کا اعتبار نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ صاحبیت کا بینہ وہ فرماتے ہیں مقبول نہ ہوگا۔ جب ان کے ہاں صاحبیت کا بینہ معتبر نہ ہوگا، یعنی اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، تو لہذا دونوں بینوں کا تعارض ہوا۔ جب تعارض ہوا تو وہ چیز دونوں کے درمیان گزشتہ مسئلے کی طرح نصف نصف تقسیم ہو جائے گی۔ شیخین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قابض کا جو بینہ ہے وہ تاریخ بتلا کر
خارج کی بینہ کو دفع کر رہا ہے، گویا کہ قابض کا بینہ خارج کی بینہ کو دفع کرنا چاہتا ہے، اور گویا کہ اس کی بینہ پیش کرنے سے خارج کا بینہ دفع ہو چکا، کیونکہ جب ایک وقت میں کسی کے لیے ملکیت ثابت ہو تو اس وقت کے بعد دوسری کے لیے ملکیت کا ثبوت اس کی جانب سے حاصل کرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں، اور جب اس کے بغیر نہیں تو گویا کہ اس قابض کی بینہ نے یہ اس کی بینہ کو رد کر دیا، ختم کر دیا، تو اب اس قابض کا بینہ وہ فرماتے ہیں معتبر ہوگا۔ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولو برہنا، اگر برہن خارج، اگر خارج نے بینہ پیش کر دیا علی ملک مؤرخ، ملک مؤرخ پر، و تاریخ ذی الید اسبق، اور حال یہ ہو کہ جو صاحب ید ہے اس نے جو تاریخ بتائی ہے وہ تاریخ پہلی ہو اس تاریخ سے جو خارج نے بتلائی ہے۔ مسئلے کا حکم جو ہے وہ اگلی عبارت میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فذو الید احق منہ، تو ذو الید جو ہے وہ احق ہوگا خارج سے، یعنی ذو الید کا بینہ زیادہ معتبر ہے خارج کی بینہ سے۔ آپ فرماتے ہیں ولو بر جانور کے بچے کو، نتاج ولو برہنا علی النتاج، نتاج کہتے ہیں جانور کے بچے کو۔ اب اگر دونوں نے بینہ پیش کر دی، خارج نے کہا کہ اس جانور کا جو ہے یہ میرا ہے اور اس نے میری ملکیت میں بچہ جنا ہے، اور صاحب ید کہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور اس نے میری ملکیت میں بچہ جنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی قابض ہی کا قول معتبر ہوگا۔ او سبب ملکن، یا دونوں بینہ پیش کر دے ایسے سبب پر، یعنی ملکیت کے ایسے سبب پر لا یتکرر، جو مقرر واقع نہ ہو سکتا ہو، مثلا روئی کے کپڑے کی بناوٹ، کہے کہ یہ جو روئی کے کپڑے ہیں یہ میرے ہاں بنے لہذا میری ملکیت ہے، دوسرا کہے یہ میری ملکیت ہے۔ اسی طرح پنیر وغیرہ بنانے کہے کہ یہ میری ملکیت ہے کیونکہ میرے ہاں اس کا پنیر بنے، دوسرا کہتے ہیں میرے ہاں بنا ہے، تو ایسی چیز جو کا سبب مقرر نہ ہو سکتا ہو، ایسی چیز کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ پیش کر دیے، خارج نے بھی اور قابض نے بھی، اول خارج علی الملک، یا انہی صورتوں میں یعنی ملک مؤرخ کا دعویٰ کیا یا نتاج کا دعویٰ کیا یا ایسے سبب کا دعویٰ کیا جو مقرر نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اگر خارج نے مطلقاً ملکیت کا دعویٰ کیا ہو، اول خارج علی الملک المطلق، یا خارج جو ہے صرف ملک مطلق کا دعویٰ کرے، اور ذو الید علی الشراء منہ، اور ذو الید جو ہے وہ اس سے خریداری کا دعویٰ کرے، فذو الید احق منہ، تو ذو الید جو ہے وہ خارج سے احق ہوگا اور اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ تو یہ تین مسئلے ہوئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ وَلَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ، اگر خارج اور قابض دونوں ملک مؤرخ پر بینہ پیش کر دیں اور صاحبیت کا بینہ اسبق ہو، وہ پہلی تاریخ بتائے، یا دونوں ایسے سبب ملک پر بینہ پیش کر دے جو سبب ملک مقرر نہ ہو سکتا ہو، جیسے نتاج ہے یا روئی کے کپڑے بنانے وغیرہ ہیں، اول خارج علی الملک، یہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو خارج ملک مطلق کا بینہ پیش کر دے، اور ذو الید علی الشراء، اور ذو الید جو ہے وہ شراء پر بینہ پیش کر دے، تو ان تینوں صورتوں میں فذو الید احق منہ، ذو الید جو ہے اس کا بینہ زیادہ برحق ہے، زیادہ معتبر ہے، اس کی بینہ کو سنا جائے گا۔ وَلَوْ بَرْهَنَ كُلٌّ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ سَقَطَ۔ اب صورتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ہر ایک نے، یعنی دونوں مدعین میں سے ہر ایک نے شراء پر تیسرے بندے سے خریدنے پر جو ہے بینہ پیش کر دیا، مثلا زید اور بکر یہ دونوں مدعین ہے، زید کہتا ہے کہ یہ میں نے عمر سے خریدی ہے یہ چیز، بکر کہتا ہے یہ میں نے عمر سے خریدی ہے، اور دونوں تاریخ ذکر نہیں کرتے کہ کب خریدی ہے، سقطا، تو دونوں کی بینہ ساقط ہو جائیں گے۔ اس میں جو میم لکھا ہو اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کا بینہ ساقط نہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس
لیے ساقط نہیں ہوں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ صورت ممکن ہے کہ زید اور بکر نے عمر سے جو کپڑا خریدا ہے تو ممکن ہے کہ بکر نے عمر سے کپڑا خریدا ہو اور پھر دوبارہ عمر پر بیچ دیا ہو اور عمر نے پھر وہ کپڑا زید پر بیچ دیا ہو، تو یہ ممکن ہے یہ صورت، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے بینہ یہ ساقط نہیں ہوں گے۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ خرید پر اقدام کرنا دوسری کی ملکیت کا اقرار کرنا ہے، تو گویا کہ ہر شخص کا بینہ دوسرے کے اقرار پر قائم ہوا، اور اس صورت میں تعذر جمع کی وجہ سے بالاجماع دونوں بینے ساقط اور اعتبار ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ساقط اور اعتبار ہوں گے، اس لیے کہ دونوں کا جمع ہونا یہ محال ہے۔ تو فرماتے ولو برہنا کل علی شراء، اگر دونوں نے شراء پر خریداری پر بینہ پیش کر دیا من الآخری کسی تیسرے شخص سے، ولا تاریخا، اور تاریخ نہ ہو کہ کس تاریخ کو ہم نے خریدا ہے، سقطا، تو دونوں کے بینہ ساقط ہو جائیں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی اس میں اختلاف فرماتے ہیں۔ وَتُتْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ، اور فرماتے ہیں گر اس صورت میں صاحب ید کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس مدعی کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا جو قابض ہے، لہذا خارج کا بینہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔